आप सभी को अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। मैं अपनी बात इस शेर से शुरू करता हूँ। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने ही सिखलाई थी कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने ही सिखलाई थी कि मैं गूंगा था। अब जो बोलूंगा तो इन बातों में असर भी देना। इस नए सेशन 2021-22 में मैं अजहर अबरार उर्दू डिपार्टमेंट की जानिब से आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे कॉलेज में हर डिपार्टमेंट की जानिब से एक से बढ़कर एक वेबिनार्स हो रहे हैं और इन वेबिनार्स का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे स्टूडेंट्स इनसे फ़ायदा हासिल कर सके। इसलिए स्टूडेंट्स की खातिर कोरवाल कॉलेज के सभी प्रोफेसर्स वेल लर्नेड स्कॉलर्स को इनवाइट कर रहे हैं, जिसका सिर्फ यही मकसद है कि स्टूडेंट्स का नॉलेज बढ़े और वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर सके। जुलाई के महीने में उर्दू डिपार्टमेंट की जानिब से एक वेबिनार हुआ था, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद असद साहब सुपरवाइजर जूनियर कॉलेज ने नात गोई की तारीख पर रोशनी डाली थी। यकीनन वो वेबिनार बहुत कामयाब था और आज फिर एक बार आपके सामने उर्दू डिपार्टमेंट एक नए वेबिनार जिसका उन्वान हमारे कामकी शहर से ही ताल्लुक रखता है, कामकी उर्दू राइटर फोरम है। और आज हमें बेइंतहा खुशी हो रही है कि इस टॉपिक पर बात करने के लिए कामकी उर्दू राइटर फोरम के जॉइंट सेक्रेटरी रेहान कौसर सर मौजूद है। वो आप स्टूडेंट्स को बताएंगे कि कामकी ऐज़ कदीम से ही तरह इल्म अदब का गहवारा बना हुआ है। मैं वेबिनार के स्टार्टिंग में हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर एम.बी. बागड़े सर, इनका सपोर्ट और गाइडेंस हमेशा हमारे साथ रहता है, उनसे दरख्वास्त करता हूं कि प्रोग्राम के उद्घाटन पर अपना संबोधन पेश करें। मैं सर के लिए ये करना चाहता हूं। इतना तो मीर ने देखा, वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। हेलो सर, हेलो सर, हेलो हेलो। हाँ हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही शायद। हाँ एक सर आ रहे हैं। सर की आवाज नहीं। हाँ अबरार सर, हाँ एक मिनट। आवाज आ रही मेरी? हाँ हेलो सर।
हाँ हाँ जी सर, जी आ रही सर। अच्छा, थैंक यू। हाँ जी। सबसे पहले मैं उर्दू डिपार्टमेंट का कंग्रेचुलेशन करता हूँ कि उन्होंने अब ये सेकंड वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। जो जो लोग उर्दू लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको, जो राइटर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके दे या थोड़ा सा उनके साथ इंटरेक्शन हो, ये ध्यान में रख के अबरार सर ने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ हमारे बच्चे उसका लाभ लेंगे और कामठी के जनता भी जो भी इस वेबिनार से जुड़ेंगे, उनको भी थोड़ा सा उर्दू के बारे में एक डिटेल, उनको थोड़ा नॉलेज मिलेगा। क्योंकि हमारे जो आज के गेस्ट है वो एक अच्छे नामी साहित्यिक है, तो उनके नॉलेज का यहाँ हमारे बच्चों को, हमारे जो नागरिक है, उनको भी बेनिफिट होगा। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही प्रोग्राम और चलते रहे, ताकि सोसाइटी में भी थोड़ा सा उर्दू के बारे में अवेयरनेस आएगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू पे जुड़ेंगे, उर्दू लिटरेचर पढ़ेंगे, ताकि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को मालूम होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ और इस वेबिनार के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और फिर से एक बार प्रोफेसर अबरार का मैं कांग्रेचुलेशन करता हूँ ये और वेबिनार ऑर्गेनाइज करने के। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर ने भी बहुत अच्छे अल्फाज में अपनी बात रखी है कि उर्दू से जुड़ना चाहिए। अब मैं रेहान कौसर सर के तारुफ के लिए मेरे दोस्त जूनियर कॉलेज से प्रोफेसर मोहम्मद जुबैर सर से दरख्वास्त करता हूं कि वो सर का तारुफ पेश करें। हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ कहिए सर। आवाज़ आ रही सर? हाँ आ रही है। हाँ, ये जनाब रेहान कौसर साहब शहर कामठी ज़िला नागपुर के वाहिद अक़लियती तकनीक अदारे रब्बानी ITI कामठी में प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज हैं। विदर्भ की एक नहायत मुतहर्रिक और फ़ाल तंजीम विदर्भ माइनॉरिटी मल्टीपर्पज़ रूरल डेवलपमेंट एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं और इस तंजीम के तर्जुमान महानामा अल्फाज हिंद की अदारत के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। आप कामठी उर्दू राइटर्स फोरम और रब्बानी स्कूल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के फ़ाल पर मुतहर्रिक रुकन हैं। आप अल्फाज पब्लिकेशन और विदर्भ हिंदी उर्दू प्रेस के डायरेक्टर भी हैं। इसके अलावा बाल भारती की उर्दू लसानी कमेटी की मजलिस मशावरत के रुकन हैं। आप न सिर्फ एक कसीरुल मकासिद अदारा के सरबराह हैं, बल्कि ख़ुद एक कसीरुल जिहाद शख्सियत के मालिक भी हैं। आप 9 अक्टूबर 1977 को शहर कामठी में पैदा हुए। 9 उम्री में ही अल्लामा नातिक गलावती की कायम करदा शायरी व अदबी रिवायत का असर कबूल किया और ऐन जवानी ही से शायर व अदब की तख्लीक में मुतहर्रिक हो गए। रेहान कौसर साहब मुख्तलिफ महाज पर बैक वक्त काम करने की सलाहियत रखते हैं। वो रिवायती शेर व अदब की तरवीज व तरक्की के साथ साथ जदीद तालीम व तदरीस के मैदान में भी इसे कद्र फ़ाल हैं। आपकी अदबी शख्सियत में मुक़द्दम पहलू अफसाना निगारी है। मिनी कहानी से आप जाने जाते हैं। मिनी कहानियों में आपने 100 लफ्ज़ों की कहानियाँ लिखने का आगाज़ हिंदुस्तान में किया। आप अपने आसपास की चीज़ों का गहराई से मुशाहिदा करते हैं और अपने एहसास को मुख्तसरन सफ़ह करतास पर उलट देते हैं। छोटी सी कहानी वजूद में आती है और धीरे धीरे वो 100 लफ्ज़ों की कहानियाँ बन जाती है। इसी तरह इस साल आपकी 100 लफ्ज़ों की 100 कहानियाँ मंजर आम पर आईं
اور یہ کتاب خوب داد و تحسین حاصل کر رہی ہے۔ یہ ہندوستان کا اولین 100 لفظی کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ اب تک قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی مالی اشتراک سے ان کی 3 کتابیں .com، اردو کمپیوٹنگ اور 7 دن کا غلام شائع ہو چکی ہیں۔ اسی طرح مہاراشٹر گورنمنٹ سے عید مبارک اور بچوں کے لیے آپ کی کہانیوں کا مجموعہ کہانیوں کے کنارے بھی مالی امداد سے شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کو 2019 میں مہاراشٹر اسٹیٹ اردو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آپ کی دیگر تصانیف پھولوں کی زباں، اردو کمپیوٹنگ، اوراق، ذرا سی شاعری، منظر پس منظر اور کامٹی میری جان شامل ہے۔ آپ کے مضامین افسانے، کہانیاں، غزلیں اور نظمیں اخبارات اور رسالوں میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو انعام و اعزاز سے نوازا گیا ہے، جس میں مہاراشٹر اردو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ برائے تصنیف کتاب .com اور دوسرا مہاراشٹر اسٹیٹ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ برائے تصنیف کتاب 7 دن کا غلام، یہ مہاراشٹر اردو ساہتیہ اکیڈمی سے دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اتر پردیش اردو اکیڈمی ایوارڈ برائے تصنیف کتاب .com کے لیے دیا گیا۔ انعام و اعزاز کی لسٹ جو ہے وہ بہت بڑی ہے، مگر ٹائم کم ہونے کی وجہ سے انہیں اور بھی کئی ایسے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، اور ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہم اپنا یہیں پر ہی مکمل کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ہیلو، ہاں شکریہ زبیر سر۔ ابھی جی زبیر سر نے بہت ہی اچھے انداز میں ریحان سر کا تعارف پیش کیا، اور یقیناً یہ ہمارے کامٹی بلکہ ودربھ کے لیے فخر کی بات ہے کہ ریحان سر نے جتنے آپ کی نوجوانی میں اتنے اعزازات اور اتنی کتابیں اور اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، تو میں امید رکھتا ہوں کہ آگے بھی وہ اسی طرح سے کام کرتے رہے۔ اب میں پروگرام آگے بڑھاتا ہوں۔ اب ہمارے جو گیسٹ اسپیکر ہے ریحان کوثر سر، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس خوبصورت شہر کامٹی میں قائم خوبصورت پوروال کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے کامٹی میں موجودہ شعراء و مصنفین کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرائیں، اور ہمیں یہ بتائیں کہ کامٹی اردو رائٹر فورم، یہ فورم کامٹی میں کن مقاصد کے تحت قائم ہوا ہے، اور مستقبل میں اس سے ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹس کو بھی فائدہ مل سکتا ہے کیا۔ لیکن اس سے پہلے میں ریحان سر کے لیے یہ شعر پیش کرنا چاہوں گا۔ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، جانا ہے مجھے بہت دور دنیا کی حد پرواز سے۔ جی ریحان سر۔ جی بہت بہت شکریہ خصوصی طور پر شعر کے لیے۔ دراصل جی شکریہ۔ دراصل یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم جس ادارے کے طالب علم رہے وہاں پر بطور اسپیکر، بطور گیسٹ بلایا جائے، تو یہ ایک خوشی کے ساتھ ساتھ میں ایک فخر کا مقام ہے۔ تو میں پرنسپل سر اور ڈاکٹر محمد اظہر ابرار سر اور زبیر سر اور اسی طریقے سے اسرار سر، میں شعبہ اردو کا اور ایس کے پروال کالج کا بہت پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دراصل ایس کے پروال کالج اور ایم ربانی اسکول، یہ ہمارے اردو زبان سے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ان طلبہ کے لیے 2 آنکھیں ہیں۔ ایک آنکھ اگر ربانی اسکول ہے تو دوسری آنکھ جو ہے وہ پروال کالج ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے تو آج بھی ایسی ہمارے سامنے خبریں آتی ہیں ہمارے ملک سے، آج اس 21ویں صدی میں، کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ نالا، ندی کراس کر کے، جنگل کو پار کر کے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے، ہمارے بزرگوں نے خاص طور سے اردو زبان کے لیے ربانی اسکول جیسا ادارہ شروع کیا۔ اسی طریقے سے پروال کالج جو ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے ڈگری کالج کے طور پہ جو ہے وہ شروع ہے، اور ماشاءاللہ ابھی 7 سال پہلے، 5 سال پہلے جو ہے گولڈن جوبلی منایا گیا پروال کالج کا۔ تو جہاں آج بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر
बुनियादी तालीम का इंतज़ाम हमारे मुल्क में नहीं है, और हमारे यहाँ इतने पुराने इदारे हैं और इतने बेहतरीन इदारे हैं, ना जाने कैसे कैसे जो है तलबा यहाँ से निकले हैं। तो सबसे पहले पोरवाल कॉलेज का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है ये इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म का जो है इस कामटी उर्दू राइटर्स फोरम के लिए जगह दी, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। दरअसल कामटी फोरम की बात करने से पहले कामटी को हमको जानना पड़ेगा। कामटी यूं तो बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन आपको यकीन, जो हमारे तलबा है पता है, शायद उनको मालूम ना हो कि जब इंग्लिस्तान सफर के लिए सर सैयद अहमद खान जब यहाँ से गुजरे थे, तो उन्होंने अपने सफरनामे, आप देख सकते हैं रेख्ता पे अवेलेबल है, इंग्लिस्तान का जो सफर है सर सैयद अहमद खान साहब का। तो सर सैयद जब इस रास्ते से गुजरते हुए मुंबई जाना चाहते थे, तो उनका जो अलीगढ़ से मुंबई तक का सफर है, तो उन्होंने ये लिखा है कि मुझे सबसे अच्छा माहौल, सबसे अच्छा सेहत के मद्देनजर देखा जाए तो, और सेहत बख्श अगर सुकून वाला कोई इलाका उन्हें दिखाई दिया, उन्होंने लिखा है कामटी ही था वो। बल्कि कामटी में उस वक्त टेम्पल गार्डन जो है हमारा, टेम्पल गार्डन उस वक्त वहां पर अपने तमाम तर रौनकों के साथ मौजूद था, तो वहां पर भी उन्होंने वहां का भी दौरा किया था, और उस बाग की तारीफ में भी उन्होंने लिखा है। तो कामटी ये काफी 18वीं सदी की बात है ये, और कामटी में जो है उर्दू जो है आज देखा जाए तो उर्दू जरिए तालीम से तालीम हासिल करने वाले तलबा की तादाद अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये बहुत बड़ी तादाद है। प्राइमरी स्कूल से लेकर हम पोरवाल कॉलेज के डिग्री में अब उर्दू जबान लेने वाले तलबा की बात करें तो ये हिंदुस्तान में बड़े बड़े शहरों को जो है हमारा ये छोटा सा शहर जो है वो मात देता है। तो उर्दू के लिए बहुत ही जरखेज इलाका है, और उर्दू के लिए यहाँ पर तकरीबन सभी लोग जो है अपने अपने किरदारों को अदा कर रहे हैं। तो उसी के लिए, उर्दू के फरोग के लिए, उर्दू राइटर्स की तरवीज और तरक्की के लिए, और उर्दू को यहाँ पर और मजीद जो है इसके इस्तेहकाम के लिए जो है उर्दू राइटर्स फोरम का जो है कयाम अमल में आया। दरअसल फोरम जो हमारे तलबा है, तो तलबा को सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि दरअसल फोरम होता क्या है। तो हमारे ही फोरम की मेंबर जमीला खातून ने उसकी तारीफ कुछ यूं बयान की है कि फोरम जो है ये अंग्रेजी जबान का लफ्ज है, हम सब जानते हैं, जिसकी लफ्जी मायनी आम मुबाहिसे की जगह, जहां लोग किसी खास मसले पर अपने ख्यालात, नजरियात और आरा का तबादला करते हैं। फोरम दरअसल एक तंजीम की ही तरह फाल होता है, इसलिए इसके इंतजाम और इंतराम के लिए किसी एक शख्स पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। फोरम में मुतय्यन मकासिद के हुसूल के लिए यकसुई से काम करने वाले मुंतखब अफराद का ग्रोह होता है, जिनमें कामों की तकसीम की जाती है, खुश असलूबी के साथ अफ़आल अंजाम देने के लिए उसूल और ज़वाबित तय किए जाते हैं, और बाकायदा एक इंतजामी ढांचा तरतीब दिया जाता है। दरअसल ये एक फोरम की तारीफ है। हमारे यहाँ काफी तंजीमें हैं कामटी में, जैसा कि हमारे तलबा को पता होगा कि अंजुमन ज़ियाउल इस्लाम पब्लिक लाइब्रेरी जो गुजरी बाजार में है, तो हम कामटी वालों को ये फख्र हासिल है, ये फख्र बड़े बड़े हिंदुस्तान के क्या बर्रे सगीर के बड़े बड़े शहरों को ये फख्र हासिल नहीं है। कई ऐसे शहर हैं कि जहां पर 100 साल पुरानी लाइब्रेरी मौजूद हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में अंजुमन ज़ियाउल इस्लाम पब्लिक लाइब्रेरी जैसी एक फाल और 100 साल पुरानी जो है लाइब्रेरी मौजूद है। ये इसी साल 2021 में इसको 100 साल मुकम्मल हुआ है,
اور اسے جو ہے 7 سالہ تقریبات کے طور پہ یہاں سے جو ہے اس کو منانے کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے، بلکہ ایک پروگرام ہو بھی چکا ہے. اور فورم جو ہے کامٹی اردو رائٹرز فورم لائبریری کے ساتھ میں منسلک ہو کر اس 100 سالہ تقریبات میں پیش اپنے جو ہے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو وارث پورہ میں لال مدرسہ ہے، جسے مدرسہ سراج المومنین کہا جاتا ہے، عام زبان میں اسے لال مدرسہ کہا جاتا ہے. اس کو تو 100 سال ہو بھی چکا ہے، یعنی کہ 1917 میں اس کا قیام ہوا تھا اور 2017 میں اس کی 100 سالہ تقریب بڑے ہی بہترین انداز میں منائی گئی تھی. تو ہمارے پاس ایسے ایسے ادارے ہیں. اور اردو جو ہے، اردو کا یہاں زیادہ تر جو اسکولیں ہیں، ادارے ہیں، ان میں ہمارے اردو کے جو ادارے ہیں، لائبریری کہا جائے یا تعلیمی جو نظریے سے دیکھا جائے تو جو اسکولیں ہیں، ربانی اسکول کہا جائے، تو باقی زبانوں سے ہماری اردو جو ہے اس میں کافی آگے ہیں. کافی اردو کے، اور اس کے علاوہ انجمن ضیاء الاسلام کے علاوہ بھی بہت ساری لائبریریاں موجود تھی. ہمارے یہاں سے کئی اردو زبان کے پرچے نکالے گئے. 1956 سے 58 کے درمیان جو ہے خیال نامی فیض انصاری صاحب نے جو ہے وہ ماہانہ جاری کیا تھا، اور اس وقت وہ اپنے معیار کا مطلب آج بھی اس سے اگر ہم خیال ماہنامہ جو ہم شمارے اس کے اگر ہاتھ میں لیتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اتنا معیاری رسالہ ہمارے شہر سے نکلتا تھا. دراصل زبانوں کا تعلق جو ہے، زبانوں کے تعلق سے کامٹی جو ہے، کامٹی کا اردو نے کافی نام جو ہے روشن کیا ہے. ہمارے ہاں مراٹھی زبان ہے، اردو زبان ہے، لیکن اگر ادبی لٹریچر کے ادبی روشنی میں دیکھا جائے تو باقی زبانوں میں ہمیں وہ روشنی نہیں ملتی جو ہمیں اردو کے حلقے میں وہ روشنی نظر آتی ہے. تو لٹریچر میں اگر کامٹی کا نام روشن ہوا ہے تو اردو کے ذریعے ہی ہوا ہے. اور اسی طریقے سے کافی عرصے تک تو کوئی پرچہ نہیں نکلا، لیکن اس کے بعد جو ہے الفاظ ہند جو ہے وہ 2014 سے جاری ہے. اور اسی دوران تعلیمی سفر جو ہے 10 سال تعلیمی سفر ماہنامہ تھا، ڈاکٹر رفیق صاحب نے اسے جاری کیا تھا. تو اتار چڑھاؤ تو آتا ہی رہتا ہے، لیکن 2014 کے بعد سے ہمارے شہر میں اردو کے ادب میں کہا جائے تو ایک انقلاب سا آیا ہوا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ 2019 میں ہمارے شہر سے 48 یعنی کہ 48 کتابیں شائع ہوئی. 48 کتابیں شائع ہونا ایک ہی شہر سے، اور اس میں سے زیادہ تر کتابیں جو ہیں وہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے مالی تعاون سے شائع کی گئی. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. مطلب گورنمنٹ کے ادارے سے، سرکاری ادارے سے ان کتابوں کا شائع ہونا، وہاں پر اصل میں معیار دیکھا جاتا ہے. وہاں پر اصل میں وہ ادارے سے کی منظوری ملنا ہمارے لیے فخر کی بات ہوتی ہے. تو ایسی 48 کتابیں 2019 میں شائع ہوئی. تو ایک ایسا ماحول، سازگار ماحول ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ آج ہمارے اس چھوٹے سے شہر میں 80 ایسے لوگ ہیں جن کی کم سے کم ایک کتاب شائع ہوئی ہے، چاہے وہ تنقید تحقیق، چاہے وہ تصنیف ہو، چاہے ترتیب کے نظریے سے دیکھا جائے. تو ایسے 80 ایسے ہمارے پاس میں احباب ہے، ہمارے ایسے ممبران ہیں جن کی کم سے کم ایک کتابیں شائع ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اسی طریقے سے ہمارے فورم سے تقریباً 120 افراد ایسے جڑے ہیں ٹوٹل کہ جو لکھتے ہیں، جن کی کتابیں ان قریب جو ہے وہ شائع ہونے والی. تو بہرحال یہ فورم جو ہے، فورم کی تعریف تھی. فورم ہم کو جاننا ضروری ہے ہمارے طلبہ کو، کیونکہ ہم آج کوئی بھی کام ہو متحد ہو کر، ہم بہت بچپنے سے پڑھے ہیں کہ اگر لکڑیاں الگ الگ ہوتی ہے تو بہت آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر ہم متحد ہو کر کوئی کام انجام دیتے ہیں تو اس میں خیر ضرور ہوتا ہے، اس کا فائدہ ضرور ملتا ہے. تو کامٹی شہر میں چند سالوں سے مختلف موضوعات پر شائع اردو تصانیف کا ایک سنہری دور جاری و ساری ہے. اردو زبان میں لکھنے والے مصنفین اور شعراء کو ان کے جائز مقام تک پہنچانے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں
میں اپنے شہر کی نمائندگی کرنے، نئے قلمکاروں کی رہنمائی کرنے اور سب سے اہم اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے کامٹی کی مشہور ادبی شخصیات نے اردو زبان کی مصنفین اور شعراء کے لیے مخصوص فورم کی تشکیل پر توجہ مبذول کروائی، اور اس مقصد کے لیے کامٹی شہر میں بامقام انجمن ضیاء الاسلام پبلک لائبریری گجری بازار کامٹی میں مورخہ 6 ستمبر 2020 کو بروز اتوار ڈاکٹر محمد رفیق AS کی صدارت میں کامٹی اردو رائٹر، دراصل یہ اچانک نہیں ہوا، فورم جو قائم کی گئی یہ اچانک نہیں کی گئی، بہت شروع سے ڈاکٹر رفیق AS صاحب جو ہے انہوں نے جو ایسے مصنفین ہیں کہ جن کی شاید اتنی آسانی سے منظر عام پر نہیں آتی. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ بیت جاتی ہے، گزر جاتی ہے. ایک کتاب جو ہے ان کی، اور ان کا ارمان رہتا ہے کہ کم سے کم ہماری ایک کوئی کتاب رہے. تو کتابیں ایسے لوگوں کی جن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ڈاکٹر رفیق صاحب نے ایک سازگار ماحول تیار کیا اور ان آئیڈیل پبلیکیشن ہاؤس کے زیر اہتمام جو ہے وہ نئے لکھنے والے اور جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے اس کو باہر کرنے کا کام شروع کیا. اسی طریقے سے جب الفاظ ہند شروع ہوا تو کافی نئے لکھنے والے سامنے آنے لگے. اس طریقے سے یہ ماحول سازگار ہوتا گیا اور اس فورم کی بنیاد جو ہے وہ 6 ستمبر 2021 کو رکھی گئی. اس فورم جس میں جب یہ اس کا قیام عمل میں آیا تو جس میں کامٹی شہر کے مشہور معروف ادبی شخصیات جیسے ڈاکٹر مدت الاختر، روی جعفری صاحب، محمد حفظ الرحمان صاحب، ڈاکٹر ارشد جمال سر، ڈاکٹر یاسین قدوسی اور منظور الحق شاکر صاحب نے رہنمائی اور سرپرستی کا وعدہ کیا. ان کی سرپرستی اور ان کی رہنمائی کے بعد ہی اس فورم کا جو ہے وہ جو ہے قائم، اس فورم کو قائم کیا گیا. ان کے نام پیش کیے گئے اور سب نے متفقہ طور پر تائید کی کہ 6 ستمبر 2020 کے روز تشکیل شدہ کامٹی اردو رائٹر فورم کی مجلس منتظمہ کی ذیل کے مطابق ترتیب دی گئی. تو اس تنظیم کے جو ہے صدر جو ہے ڈاکٹر محمد رفیق AS صاحب ہے، نائب صدر محمد ایوب صاحب ہیں، اس کے ناظم یعنی سیکریٹری جو ہے وہ آغا محمد باقر نقی جعفری صاحب ہے. اسی طریقے سے جوائنٹ سیکریٹری یعنی کہ معینین ناظم ریحان کوثر یعنی میں، اسی طریقے سے خازن جو ہے محمد سہیل عالم صاحب ہے. اراکین جو ہے پرویز انیس صاحب، وقار احمد صاحب، پرویز احمد یعقوبی صاحب اور آصفہ انجم صاحبہ، یہ ان کے ممبران ہیں. اسی طریقے سے فی الحال ابھی یہ تنظیم جو ہے 2 جگہ اس میں خالی ہے جس کو انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں جو ہے اسے پر کر لیا جائے گا. یہ تو ہماری فورم جو ہے اس کی، اب ہم اس کے مختصر میں اس کے مقاصد جو ہے اس پر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اردو خواندگی کی ترقی اور ترویج کے لیے کوششیں، ملک کے مشہور اور کامٹی کے قدیم شعراء کی یاد تازہ کرنے کے لیے اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگاری مشاعرے اور تقریبات کا انعقاد، باہر سے آنے والے مہمان شعراء اور ادبا کا استقبال اور اعزاز، اردو کے لیے ماحول سازگار بنانا، شعری نشستوں اور ادبی محفلوں کا انعقاد، اور اس سلسلے میں شہر میں موجود دیگر تنظیموں، اداروں، انجمنوں اور لائبریریوں سے اشتراک و تعاون. اردو رائٹرز اور شعراء کی حوصلہ افزائی، شعراء اور ادبا کی رہنمائی، ان کی تخلیقات کو شائع کرانے میں ان سے تعاون، اردو ذریعہ تعلیم کی ترقی، اردو اسکولوں کا جائزہ، ان سے تعاون اور طلبہ کی تعداد بڑھانے کی کوشش. اس سلسلے میں اسکولوں کے ذمہ داران سے ملاقاتیں اور تبادلہ خیال. اس مقاصد کے تحت جلسوں کا انعقاد، تمام اداروں کی حوصلہ افزائی، کامٹی کے اردو لائبریریوں کی بحالی، ان کو کارآمد بنانے،
ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ذمہ داران سے مل کر کوششیں، شہر کے پرانے کتب خانوں یا ذاتی کتب خانوں کے سرمایے کو بچانا اور اپنے بزرگوں کے ورثے کو محفوظ رکھنا، کامتی شہر کے غیر طبع شدہ تخلیقات کو مرتب کرنا اور انہیں شائع کرانا، مخطوطات اور پرانی غیر مطبوعہ کتابوں کی حفاظت، اردو کے سلسلے میں سرگرم اداروں سے رابطہ، تمام لوگوں تک اس کی اطلاع پہنچانا اور اس سے استفادے کی راہ ہموار کرنا، مثلاً کتابوں کی اشاعت کے لیے مالی امداد، مطبوعہ کتابوں پر مختلف اکادمیوں کے ذریعے انعامات، فورم کے ذریعے تخلیق کاروں کو اسناد و انعامات، بچوں کے تعلیمی مقابلے، تقریر اور مضمون نویسی کے مقابلے منعقد کرانا، اسی طرح ان میں تقریری اور تحریری صلاحیتیں پیدا کرنا۔ اس مقصد کے لیے فورم کی جانب سے ایک ٹرافی اور شیلڈ کے ذریعے طلبہ کی حوصلہ افزائی، اسی طرح تعلیمی میدان میں بھی اعلیٰ نمبرات حاصل کرنے والے بچوں کو شیلڈ اور ٹرافی دینا، اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کی رہنمائی، حکومت کے مختلف منصوبوں کے تحت اسکالرشپ کی فراہمی اور ان کی رہنمائی، مقامی سطح پر بھی اس سلسلے میں ان کی امداد، زمانے کی ضرورت کے مطابق آن لائن کمپیوٹر تکنیک کو استعمال کرنا، اسے ترقی دینا اور بچوں کو اس کے لیے راغب کرنا اور مقبول بنانا، آن لائن میگزین نکالنا، اسی طرح فورم کا ترجمان ایک ماہانہ جاری کرنا اور فورم کا دائرہ بڑھانا، حکومت کے تحت ملنے والی سہولیات کو متعارف کرانا اور رائٹرز کو اس کا فائدہ پہنچانے کی جدوجہد، بچوں کی تعلیمی صلاحیتوں، مہارتوں کو اجاگر کرنے، انہیں ترقی دینے کے لیے مختلف قسم کے امتحانات اور مقابلے، حوصلہ افزائی کے انعامات اور وظیفے، بچوں کے صحت کے لیے کھیل کود کے مقابلے اور فزیکل ایجوکیشن کی ترغیب، بچوں میں ثقافتی قدروں کے فروغ کے لیے ڈرامے اور دیگر مقابلے جاتی تقاریب کا اہتمام۔ تو یہ چند مقاصد ہے اور ایک دراصل یہ بڑے عزم کے لیے بنایا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مہاراشٹر میں دیکھا جائے تو اردو اکیڈمی جو ہے وہ ممبئی میں ہے، تو لیکن ہندی کے لیے اور مراٹھی کی جو اکیڈمی ہے، جو ساہتیہ اکیڈمی ہے، تو اس کی ایک زونل برانچ ہے ناگپور میں۔ تو ہم لوگوں کا کامٹی اردو رائٹرز فورم کا ایک بہت اہم کام ہے کہ ہم کم سے کم اردو اکیڈمی جو مہاراشٹر اردو ساہتیہ اکیڈمی ہے، تو اس کو ودربھ کے نقطۂ نظریے سے ناگپور میں بھی اس کی ایک شاخ قائم کی جائے تاکہ اس سے رابطہ کرنے میں ہمارے ودربھ کے لوگوں کو آسانی ہو۔ اسی طریقے سے اردو گھر کے لیے بھی جو ہے ہمارے جو صدر ہے ڈاکٹر محمد رفیق صاحب، یہ بڑے جو ہے منظم طریقے سے لگے ہوئے ہیں کہ جو اردو گھر ہے وہ بھی کامٹی میں جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ٹیچرز کالونی ہوتی ہے، ہمارے فورم کا ایک مقصد یہ ہے کہ کامٹی شہر میں ایک رائٹرز کالونی بھی ہو، یعنی کہ گورنمنٹ کے سرکاری منظوری کے ساتھ میں سرکار کی طرف سے وہ کالونی جو ہے وہ ہمارے جو رائٹرز ہے جو ان کو جو ہے وہ کالونی میں بسایا جائے، تو یہ بھی ایک ہمارا ایک عزم ہے، ایک ارادہ ہے۔ اسی طریقے سے این سی پی ایل ہے، تو این سی پی ایل کا بھی جو ہے زونل جو برانچ ہے وہ ہمارے مرکز میں، ہم اصل میں سینٹرل انڈیا میں آتے ہیں، تو یہاں پر بھی وہ رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو بزرگ ادبا اور شعرا ہے جنہیں وظیفے جو ہے وہ دلانا، انہیں سرکاری امداد جو ہے وہاں تک پہنچانا، کیونکہ ادبا اور شعرا کے جو وظیفے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری سہولیات ملتی ہیں جو انہیں پتہ نہیں ہے، تو اس طریقے سے ادبا اور شعرا یا جو رائٹرز ہے ان کے جو بچے ہیں ان کے بچوں کے لیے سرکاری سہولیات کو جو ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ تو اس طریقے سے بہت بڑے ارادے کے طور پر اس کو شروع کیا گیا ہے کامٹی کہ جب رائٹرز اگر صحت مند رہیں گے تو ہماری زبان بھی صحت مند رہی۔
اور اگر ہم کچھ نہیں کرتے ہیں اور آج جس حالت میں اردو ہے ہمارے شہر میں، جس حالت میں اردو ہے، اگر اس حالت کو ہی مستحکم کر دیا جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ابھی اپنے شباب پر ہے اردو جو ہے ہماری. دیکھیں پوری اسکولیں بھری ہوئی ہے بچوں سے، اور ماشاءاللہ رسائل یہاں سے جاری ہے. اسی طریقے سے بے شمار کتابیں جو ہے وہ شائع ہو رہی ہیں، خوب لکھا جا رہا ہے، الگ الگ موضوع پر لکھا جا رہا ہے. اگر ہم اسی حالت کو بھی مستحکم کر دیں تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہے. تو اس عزم اور ارادے کے لیے ہم جو ہے کامٹی میں کچھ تنظیمیں پہلے سے متحرک تھی. مثال کے طور پر انجمن ضیاء الاسلام پبلک لائبریری، اسی طریقے سے آئیڈیل پبلیکیشن ہاؤس، اشر جعفری ساہتیہ اکیڈمی، اور الفاظ پبلیکیشن، الفاظ ہند، ودربھ ہندی اردو پریس، اور اس طریقے سے جو کئی تنظیمیں ہیں، انہوں نے اپنے جو ہے فورم کو اس کامٹی اردو رائٹرز فورم سے جو ہے باقاعدگی سے منسلک کر لیا ہے، اور اس کے ماتحت جو ہے سب سرگرمیاں جو ہے انجام دی جا رہی ہے. جس طریقے سے انجمن ضیاء الاسلام پبلک لائبریری ہے، اس کی 100 سالہ تقریبات بھی جو ہے اردو رائٹر فورم کے ماتحت جو ہے وہ انجام دی جانے والی ہے، اور دسمبر تک یہ سلسلہ شروع رہے گا. اور اس میں سب سے بڑا کام جو فورم کو سب سے بڑا جو کام ہے، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے، وہ ہمارے اظہر ابرار سر نے دیا ہے. اظہر ابرار سر نے اصل میں بہت دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اس فورم کو شعبہ اردو کے بچوں کے لیے جو ہے یہ تعارفی پروگرام رکھ کر ایک بہت بڑا کام کیا ہے. کیونکہ آنے والے قلمکار تو میرے خیال سے ہم اس آن لائن نشست میں ہم سے جڑے ہوئے ہیں. آج آنے والی مستقبل ہے وہ ہمارا. اور ہمارے جو بروال کالج سے جو اردو کے جو طلبہ ہے، اردو زبان جنہوں نے لیا ہے، تو آنے والے دنوں کے وہ قلمکار ہے. تو اس طریقے سے جو ہمارے جو طلبہ ہے، بروال کالج کے جو اسٹوڈنٹ ہے، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں خود یہاں کا ایک طالب علم ہوں، اور ہماری تنظیم کے زیادہ تر جو طلبہ ہے وہ بروال کالج سے فارغ ہے. تو آپ لوگوں کے لیے بھی فورم کے جو ہے وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں. آپ بھی اگر اس ادب سے آپ کا لگاؤ ہے تو آپ بھی ہماری فورم سے جو ہے وہ جڑ سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے فورم کے صدر ڈاکٹر محمد رفیق اے صاحب اور سیکریٹری آغا محمد باقر نقی جعفری، ان سے جو ہے رابطہ قائم کر کے آپ جو ہے اس کی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں. ممبرشپ کے لیے اس میں ایک چیز خیال رکھنا ہے کہ یا تو ان کی تصنیف آئی ہو یا وہ شائع ہوتے ہوں، اور اگر ان کو لکھنے پڑھنے کا شوق ہے، وہ باقاعدہ لکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس میں ممبرشپ، ایک چھوٹا سا عرصہ ہوا ہے کہ اس کو قائم کیا گیا. یہ دوسری لہر آ جانے سے جو ہے اس میں اس کی سرگرمیوں میں تھوڑا سا خلل پیدا ہوا، لیکن ماشاءاللہ اس کے باوجود بھی ہم اب تک جو ہے فورم کے زیر اہتمام 6 کتابوں کا اجرا کروا چکے ہیں. اس میں قیصر واحدی صاحب کی کتاب ہے، اشفاق قریشی صاحب کی کتاب ہے، اظہر حسین حیدری صاحب کی کتاب ہے، عمران آصف صاحب کی کتاب ہے. اسی طریقے سے آغا محمد باقر نقی جعفری صاحب کی دعا جو ہے اب تک کیا جا چکا ہے. اور ہم لوگوں نے انجمن ضیاء الاسلام پبلک لائبریری کی 100 سالہ تقریبات کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے. تو فورم کے زیر اہتمام جو ہے اس طریقے سے اس قلیل عرصے میں چھوٹے سے مطلب کورونا بندشوں کے باوجود کافی کچھ جو ہے کام ہوا ہے. اسی طریقے سے آن لائن تقریبات بھی، نشستیں بھی شروع کی گئی ہے. تو الحمدللہ فورم جو ہے وہ سب کے لیے ہے. ہر اس رائٹ رہا ہے یا جس کی تخلیقات جو ہے، جس کی تصنیفات جو ہے شائع ہو چکی ہے، شائع نہیں ہوئی ہے لیکن وہ لکھنا جانتا ہے. تو اظہر ابرار سر کے
रेफरेंस से जो है वो फोरम का मेंबर बन सकता है। तो बहरहाल ये फोरम का पस मंजर है, और इस पस मंजर के नजरिए से अगर देखा जाए तो मैं एक मोटा मोटा बता दूं कि उर्दू की जो पहली किताब है वो कामटी से शाये हुई सईद कामटी जो है से वो किताब पहली शाये हुई। और जैसा कि 200 साल तकरीबात कामटी को आबाद हुए 200 साल हुए हैं। 200 साल मतलब जो कामटी छावनी का कयाम किया गया तो उसको 200 साल हो चुका है। अंजुमन जियाउल इस्लाम पब्लिक लाइब्रेरी है, उसको जो है 100 साल हो चुका है। उसी तरीके से मदरसा सिराजुल मोमिन वारिसपुरा में जो है उसको 104 साल हो चुका है। रब्बानी स्कूल को 90 साल हो गया है। उसी तरीके से पोरवाल कॉलेज को बहुत जल्दी 60 साल होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे शहर के लिए, बहुत बड़ी बात है। हमारा शहर सीके नायडू का शहर है। जो हमारे तलबा है पता नहीं उनको मालूम है कि नहीं कि जो हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का जो पहला कप्तान था, जो पहला टीम जो बनी उसकी जो पहली कैप्टनशिप जो की थी, उसी के नायडू हमारे शहर में ही पैदा हुए थे। उसी तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान जाने वालों को तो बहुत याद किया जाता है। हमारे शहर कामटी से पाकिस्तान जाने वालों को हमने काफी जो है उसके बारे में लिखा है। लेकिन बांग्लादेश भी कुछ लोग गए थे, मतलब बांग्लादेश जो बाद में बना उस तरफ भी हमारे शहर से कुछ लोग गए थे। तो उसमें अब्दुल लतीफ साहब है जो उस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, यानी कि जो हमारे जय शाह साहब, अमित शाह साहब के जो बेटे आज जिस पोस्ट पे है उस पोस्ट पे हमारी कामटी से जो है अब्दुल लतीफ साहब वो यहाँ पैदा हुए थे। तो बाद में वो बांग्लादेश चले गए। तो उस बांग्लादेश में उन्होंने वहाँ का बोर्ड के सदर रहे। ये बहुत बड़ी बात है, बांग्लादेश के लिए भी उन्होंने खेला और मशरिकी पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने खेला। तो इस तरीके से कामटी शहर, अब कामटी शहर जो है इसमें जो है उर्दू की जड़ें बहुत मजबूत है। और पोरवाल कॉलेज इन जड़ों को जो है पोरवाल कॉलेज जैसे इदारे जो हैं और उसका जो शोबा उर्दू है इसको और मजबूत कर रहा है। तो बहरहाल कहने के लिए तो बहुत कुछ है, इंशाल्लाह आगे बात की जाएंगी। तो बहरहाल मेरे तरफ से तो इतना है। अगर कोई सवाल कोई करना चाहता है, कोई तलबा, कोई तालिब इल्म, तो वो सवाल कर सकता है, वरना बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रेहान सर। मैं बहुत खुशी का इजहार करता हूं कि आपने बहुत अच्छे अंदाज में कामटी उर्दू राइटर फोरम के बारे में भी बताया और हमारा शहर किस तरह अदबी लिहाज से सारी दुनिया में एक अहम मुकाम रखता है इस पर भी आपने रोशनी डाली। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि कामटी उर्दू राइटर फोरम में जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, जो नए लिखने वाले हैं और जो शायर, मुसन्निफ या और दूसरे अदीब बनना चाहते हैं, वो उनके लिए ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और हमारी जो कामटी शहर है ये बहुत जरखेज सरजमीन साबित हुई है उर्दू अदब के लिए। तो मैं रेहान साहब का फिर एक बार बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं आखिर में हमारे दोस्त हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर विकास कामरी सर से गुजारिश करता हूं कि वो वोट ऑफ थैंक्स पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेबिनार की अंतिम कड़ी आभार प्रदर्शन है। अतिथियों का आभार व्यक्त करना हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। जिनके कारण वेबिनार सफल हुआ उन सब का आभार व्यक्त करने के लिए मैं डॉक्टर विकास कामड़ी हिंदी विभाग प्रमुख आपके सामने प्रस्तुत हुआ। सर्वप्रथम आज के अतिथि वक्ता श्री रेहान कौसर, जॉइंट सेक्रेटरी कामटी उर्दू राइटर फोरम का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आज सुंदर वक्तव्य प्रस्तुत किया।
और सभी को मंत्रमुग्ध किया और कामठी के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी। सर, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर MB बागड़े का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने व्यस्त होते हुए भी वेबिनार की अध्यक्षता की। उप प्राचार्य डॉक्टर विनय चौहान, प्राचार्य डॉक्टर रेणु तिवारी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। IQAC हेड डॉक्टर प्रशांत गोंगले, ICTC के सदस्य डॉक्टर सुजीत मंडल, प्राध्यापक सूरज कोम्बे का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर महेश जोगी, मराठी विभाग प्रमुख का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रोफेसर मोहम्मद जुबैर अहमद का भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। महाविद्यालय के सभी विभाग प्रमुख, सभी प्राध्यापक एवं प्राध्यापिकाएं, शिक्षक कर्मचारी, इन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करने के लिए डॉक्टर अजहर अब्रार सर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ तथा अध्यक्ष के अनुमति से वेबिनार यही समाप्त होने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।